اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت بنگلہ دیش کے اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں سے کچھ ضروری بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں سجاد نعمانی ہوں، انڈیا سے آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے تو اس بات پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، کانگریچولیٹ کرتا ہوں that you people succeeded in toppling the حسینہ regime۔ آپ سب نے بہت قربانیاں دیں، بہت بڑی تعداد شہید ہوئی اور بہت تکلیفیں آپ نے اٹھائیں، اور اس کے بعد آپ رجیم چینج کرنے میں کامیاب ہوئے۔ لیکن اب جو اس مرحلہ درپیش ہے وہ پہلے سے زیادہ مشکل ہے۔ ایک بڑا چیلنج ہے آپ سب کے سامنے۔ آپ کے ایک ویل وشر کی حیثیت سے میری دعا ہے اور میرا مشورہ ہے کہ آپ بنگلہ دیش کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ چند باتوں کا پلیز ضرور خیال رکھیں، کسی کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہ ہو، بدلے کی کارروائی بھی نہ ہو، غصے میں آ کر جو لوٹ مار مچی ہے وہ بہت تکلیف دہ ہے۔ کاش کہ آپ کے نوجوانوں نے یہ سب نہ کیا ہوتا۔ خیال رکھیے گا پلیز کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو فالو کریں، لیٹر اینڈ اسپرٹ میں کمپلیٹ رول آف لا ہو، سب کو جسٹس ملے، سب کو پیس ملے، جہاں تک ہو سکے عام معافی کا اعلان ہو، کسی کے خلاف بدلے کی کارروائی نہ ہو، اور لانگ ٹرم پلاننگ کر کے بنگلہ دیش کو ایک سچے معنی میں پیسفل، پروگریسو ایک ملک بنانے میں آپ کامیاب ہو جائیں۔ خدا نے آپ کو ہیومن ریسورسز بھی بھرپور دیے ہیں، اور آپ اکنامکلی بھی بہت مضبوط ہوتے چلے جا رہے تھے۔ آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری نے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ غصے میں آ کر کوئی تختہ پلٹ تو کیا جا سکتا ہے، جوش میں آ کر، لیکن ملک کو اور ملک کے سسٹم کو تو چلانا بہت ٹھنڈے دل و دماغ سے پڑتا ہے۔ پلیز اب گیئر چینج کر لیجئے، موڈ بدل لیجئے، پبلک پراپرٹی کی لوٹ مار کو بالکل بند کر دیجئے، اور ایسی پالیسیاں بنائیے، ایسا سسٹم بنائیے کہ ملک کے ایک سے ایک غریب انسان کو بھی عزت کے ساتھ رہنے کا موقع ملے۔ جسٹس اور پیس اپنا نشانہ بنائیے۔ جہاں انصاف نہیں ہوتا وہاں امن نہیں ہو سکتا، جہاں جسٹس نہیں ہوتا پیس نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک کے ساتھ انصاف کیجیے۔ اور اگر آپ کو ایک لیٹسٹ ایگزامپل ایک کامیاب ویلفیئر اسٹیٹ کا دیکھنا ہو تو میں آپ کو یہ سجھاؤ دیتا ہوں، سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ افغانستان کو اس نظر سے دیکھیں۔ آپ کی ایک ٹیم ایکسپرٹس کی، ینگسٹرز کی، پالیسی میکرز کی، انٹلیکچوئلس کی، سوشل ایکٹیوسٹ لوگوں کی اگر افغانستان وزٹ کرے اور جا کر دیکھے کہ انہوں نے اتنے کم عرصے میں اپنی کرنسی کو اتنا مضبوط کیسے کر لیا۔ میری نالج کے مطابق افغانستان پر ورلڈ بینک کا یا کسی بھی انٹرنیشنل فائنینشیل آرگنائزیشن کا ایک پیسہ بھی قرض کے طور پر، لون کے طور پر ان کو نہیں لینا پڑا۔ انہوں نے اپنے ہی ریسورسز کو آرگنائز کیا۔ ملک میں امن بھی ہے، میوچول کانفیڈنس بھی ہے، اور ہر لحاظ سے وہ ملک آگے بڑھ رہا ہے۔ پلیز ڈونٹ ہیزیٹیٹ ٹو ٹیک دی بینیفٹ آف دی ایکسپیرئنس آف افغانستان۔ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، کچھ خبریں ایسی آئی تھیں کہ جیسے جوش میں آ کر کچھ نوجوانوں نے مندروں پر حملہ کیا۔ میں نے جب اس کو چیک کیا تو معلوم ہوا کہ ہاں کچھ اس طرح کے ایک دو انسیڈنٹ ہوئے تھے، لیکن بہت جلدی
آپ کی لیڈرشپ نے اس کو روکنے میں کامیابی حاصل کی. پلیز یہ بہت بدنامی کا سبب ہے. نہ مذہب کے لحاظ سے یہ صحیح ہے، نہ یہ بنگلہ دیش کے انٹرسٹ میں ہے، نہ یہ انسانیت کے اصولوں کے مطابق ہے. کسی پلیس آف ورشپ پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے. آپ مندروں کی بھی حفاظت کیجیے، چرچز کی بھی حفاظت کیجیے، مسجدوں کی بھی حفاظت کیجیے، اور ایک بھائی چارہ، ایک بردرہڈ کا ماحول ایسا ملک میں قائم کیجیے